سر، آپ کی جماعت بار بار ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ توسیع لے رہے ہیں، اور آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس ایک معاملے پر ایک موقف کلیئر دیں، اور آج انہوں نے یہ کلیئر بھی کر دیا اور منع بھی کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو پھر اب کیا پی ٹی آئی کے تمام اعتراضات اور ابہام ختم ہو گئے ہیں ان کے اس بیان کی بات؟ دیکھیں، ابہام تو ختم نہیں ہوئے، بلکہ ابھی اگر آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہونے والی اگر ایکٹیویٹیز ہیں اگر وہ دیکھ لیں، کوئی آ کر کہے کہ جناب میں حلوہ کھانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کھلا دیا گیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن جاری کر رہے۔ آج 1.5 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ پچھلے سال حالانکہ ایسا کوئی ابہام بھی نہیں تھا اور انسرٹینٹی بھی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، اور اس کے باوجود عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں کچھ 3 مہینے پہلے یعنی 88 ڈیز پہلے 21 جون کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ 18 سپٹمبر کو اوتھ لینا تھا۔ تو آج منصور شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ پھر یہ ساری ان کی گورنمنٹ کی جو آج بھی میرے ساتھ کئی ٹاک شوز میں تھے باقی گورنمنٹ کے نمائندے، نہیں جی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی پوری ہو چکی ہے، ہم نے کئی لوگ توڑ لیے ہیں، ہم توڑ رہے ہیں، ہم لوٹاکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جو ہے ہارس ٹریڈنگ بھی کر لیں گے، ہم بندے توڑیں گے اور جا کر کے 2/3 شعیب میجورٹی صاحب، سے لیکن ہم اگر وہ گورنمنٹ واضح کریں گے۔ طور پر جن کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لینی اور کسی کو دینی ہے تو دے دے سر، تو اور کس طرح وہ کلیئرلی اور کیا کہیں، ریٹن لکھ کے دے کہ میں نہیں لے رہا ایکسٹینشن؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا، مگر یہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم 2 والے کہ ان کے کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹر اور شیلٹر صرف ایک ہی ہے، وہ قاضی فائزہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا کرنی ہے جو بھی کام کرنا ہے، آپ 1.5 مہینے چھوڑ دیں، 1.5 مہینے بعد جو کرنا ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق کریں، لیکن یہ کس کو نہیں پتا کہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے مطلوبہ تعداد نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ ایون ایف اگر مولانا فضل الرحمان کا، جس کا کوئی 0% بھی چانس مجھے نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایک میں ان کی وشفل تھنکنگ کی بات کرتا ہوں، پوری بھی کر لیں، ایون دین ان کے پاس 8-9 بندے کم پڑتے ہیں، اسی طرح سینٹ میں تو بالکل ہی نہیں بنتے پورے۔ تو پھر کیوں یہ شوشہ ہے؟ کیوں یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ یہ گہما گہمی ہے؟ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، پولیس کھڑی ہے، وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، راتوں کو کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا ہے کا ڈر ہے؟ یہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمر بڑھا دیں تو میں راضی ہوں، نہیں تو میں ایکسٹینشن خالی اپنے لیے نہیں مانگتا۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کو کنٹمپٹ نوٹس ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو کنٹمپٹ نوٹس ہوئے تھے۔ کیوں ایسی ابہام یا ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ یا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اب یہ بلیک میلنگ ایٹیچیوڈ رکھنا چاہتے ہیں آگے آنے والے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب پہ، تاکہ ان کو بلیک میل کر سکیں کہ جناب ہم نے نمبر پورے کر دیے تھے مگر ہم نے آپ کو آپ کے خاطر ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی، اور اب آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور اگر اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کرنی ہیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے اوپر شب خون مارنے کا مترادف ہے، یہ عدلیہ کو مزید تقسیم کرنے کا مترادف ہے، یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، یہ جو کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر چیف جسٹس صاحب واقعی اس میں سنسیئر ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو اچھی بات ہے، مگر وہ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ جی آپ نوٹیفیکیشن اچھا جاری کریں۔ شعیب صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نمبر گیم پورے کر لیے ہیں، اور آج مولانا کو بھی شاید انہوں نے رام کر لیے، کچھ نام تو وہ بڑے کھل کر بھی لے رہے ہیں، جس میں ریاض فتیانہ کا بھی ہے، محبوب سلطان ہے یا امیر سلطان ہے، دونوں ہی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ ہو گیا اور آئینی ترمیم کے لیے لوگ جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا، ان کے آلریڈی ایفیڈیوٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور ایفیڈیوٹس کے ہوتے ہوئے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد یہ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن بھی پنجاب گورنمنٹ کے کیس میں سپریم کورٹ دے چکی ہے، اور انٹل اینڈ انلیس وہ ججمنٹ ریویو نہ ہو جائے یا کوئی نیا فیصلہ نہ آ جائے، اس وقت تک وہ ججمنٹ کے مطابق آرٹیکل 63A ان پہ لگے گا، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہ جو کچھ کرنا چاہیں، آپ کو پتہ ہے حاجی امتیاز پر انہوں نے اٹھایا کیا اس پہ تشدد کیا، پہلے اس کو گرفتار کیا، پھر اس کو اغوا کیا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی بغیر پاسپورٹ کے
وہ ملتان ایئرپورٹ سے جی قطر جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، ادھر سے گرفتار ہو گئے. اور اس نے آ کر کیا بتایا، اس نے کہا جی بلینز آف روپیز کی آفر، 20 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی بجٹ، اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر آئیں جی ہمیں استعفے کوڈ دے دیں یا ہمارے ساتھ پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں. یہ ہے ریاستی ادارے، یہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ اور پولیس اور ہمارے اینٹی کرپشن کے ادارے. اگر اس طرز حکومت سے یا اس حکمت سے، جس کو آپ فسطائیت کہیں، یزیدیت کہیں، غیر آئینی غیر قانونی کام کہیں، اس کو اگر یہ جمہوریت بنا رہے ہیں، اس کو یہ آئین کی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر افسوس کی بات ہے. پھر اگر ڈاکو کو کسی اس کے اوپر بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر کے بٹھا دیا جائے، جیسے فارم 47 بنا کے یہ لائے ہوئے ہیں، تو وہ تو لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ تو نہیں ہوگی نا، نہ ہی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی، اور نہ ہی یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، نہ ان کے. اچھا مجھے بتا دیں، نہ جوڈیشل کمیشن آج تک بنایا سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے، نہ ہی آج تک ٹریبونلز کو یہ چلنے دے رہے ہیں. ٹریبونلز کا یہ حال ہے کہ جو ہی ٹریبونل نے فیصلہ کرنے لگا، اٹھا کر کے ٹھیک ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن کے پاس گئے جی ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر یہ آرڈیننس لے آئے، پھر یہ ایکٹ لے آئے. کسی جگہ تو کم سے کم یہ رک جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر، کل کے جلسے میں علی امین گڈا پور صاحب کی جو تقریر میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، صحافیوں کے لیے، اس پر رانا ثناء اللہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ ایک تھرڈ کلاس زبان ہے، اور آپ ہمیں کے پی کی حدود کراس کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھیں گے. آپ کو لگتا ہے اسے کنڈیم کرنا چاہیے جیسی زبان انہوں نے صحافیوں کے لیے یا جو الزامات لگائے انہوں نے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب تو خود ان کی اپنی زبان در دیکھ لیں وہ کیا ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اپنی پہلے شکل دیکھ لیں پھر کسی پہ تنقید کریں. دوسری بات، صحافیوں کے حوالے سے گور صاحب نے آج معذرت کر لی ہے، لیکن وہ سب صحافیوں کے لیے نہیں تھا، وہ چند لوگوں کو ان کا مقصد تھا جو لفافہ صحافی ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، صحافی تو مجاہد ہیں، صحافی تو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ انہوں نے صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا دی ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کس طرح اس موجودہ کھٹ پتلی حکومت کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. وہ فیو ہو سکتے ہیں، بہت کم، بہت قلیل تعداد ہے، لیکن ہے. تو ان کا اشارہ ان کی طرف تھا. باقی صحافیوں کی بہت ریسپیکٹ، احترام ہے، وہ تو جہاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کی حد تک کوئی ایسی بات نہ کی ہے، نہ ارادہ تھا، نہ نیت ہے. باقی اس کے اوپر ہماری ایکسپلینیشن گور صاحب نے دے دی ہے. صحیح. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے استعمال کی انہوں نے، وہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کہا ہے کہ وہ کوئی اور مقصد تھا ان کا، اس کی مس انٹرپریٹ کی گئی ہے ان کی کسی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کو NR2 قرار دیا، لیکن پھر اسی فیصلے کے تحت بانی پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے ریلیف بھی مانگ لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کابینہ کا نہیں، خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا، اور اب یہ ریلیف انہیں مل سکتا ہے اس فیصلے کے تھرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ کن کی فیور میں کیا. وہ قابل افسوس بات ہے کہ 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے نیب امینڈمنٹ آرڈیننس میں ترامیم کر دی گئی، اور انہوں نے اپنا مفادات لے لیا، کیس ٹو کیس دیکھ کے اس کے مطابق امینڈمنٹ کر دی. باقی جب آج اب دیکھیں توشہ خانہ واحد کیس ہے جس میں ضمانت نہیں ہے، بشرا بی بی اس میں جیل میں ہے، اور عمران خان، اس پہ بھی ان کو اٹھا کر کے پھر کسی دوسرے. بھائی جس نیب نے گرفتار کیا آج کی، تو اس کی جب کیس واپس ہو گیا پھر تو ان کو اسی وقت ریلیز کر دینا چاہیے تھا، کہ جب کوئی اور ادارہ گرفتار کرتا یا ان کو بیل بفور اریسٹ کرتے ان کا اپنا ایک. اور آج تک یہی پرنسپل لاگو ہوا ہے، سپریم کورٹ تک سارے کیسز میں یہی کیا گیا. نیب کے تمام جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے واپس بھیج دیے گئے. انہوں نے کہا جب کسی اور عدالت میں جائیں گے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں قانون اور ہے، یہاں رویے اور ہیں، باقی ساری چیزیں اور ہیں. باقی اچھا جہاں تک اس بات کا شعیب صاحب، ایک آخری سوال. پی ٹی آئی نے کل عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، تو پہلے تو یہ بتائیے گا آپ اچیو کیا کرنا چاہتے تھے اس جلسے سے، اور اب آپ لوگوں نے لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے، آج ہی کی خبر ہے. آپ کو لگتا ہے اب لاہور کے لیے اجازت آپ کو ملے گی آسانی سے؟ دیکھیں انشاءاللہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. جو کچھ یہاں انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. یہ تو NOC جلسہ کرنے کا نہیں تھا، جلسہ نہ کرنے کا تھا. یعنی تمام راستے آپ بند کر دو، انٹی ایگزیکٹ پوائنٹ بند کر دو، اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، موٹر وے کے، کسی جگہ سے آنے کی اجازت نہ ہو. یہ تو لوگوں نے بیچاروں نکلے، ہم لوگ نکلے، کس طریقے سے وہاں پہنچے وہ ہمیں پتہ ہے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے، راستوں سے ہوتے ہوئے، کس انداز سے لوگ وہاں پہنچے. مگر جس طریقے سے پہنچے، آپ نے اتنا بڑا جلوس اور اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم دیکھ لیا. اب آگے چلتے ہیں، ہمیں دوسری جگہ جلسہ کی اجازت بالکل ملے گی، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے.
تیسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، 180 سے زائد سیٹیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، ہم عوام کا حق ان کو واپس دلانا چاہتے ہیں جو ان کا حق حکمرانی ہے، عوام کے دلوں کا بادشاہ، عوام کا اصلی حقیقی نمائندہ وہ عمران خان ہے جس کی ہم رہائی چاہتے ہیں۔ ان کٹ پتلیوں نے 218 مقدموں میں جیل میں ڈالا، 218 کے 218 مقدمے ختم ہو گئے، یعنی یا جس میں بیل پہ چلے گئے ہیں یا جن کی اکوٹل ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود انہی عدالتوں سے ہم نے فیصلے لیے ہیں، اس کے باوجود آج اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ کٹ پتلی حکومت ہمارے سر پہ مسلط کی گئی ہے جن کو لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ ریجیکٹڈ اور مسترد شدہ لوگ جو ہے وہ حکمرانی حق حکمرانی زبردستی قابض ہو کے اس انداز سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے یہ سارے مقدمات بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے باوجود عدالتوں سے ہم نے ریلیف لیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عوام کو ایک جو پیغام دے رہے ہیں اور مضطرب ہے عوام، وہ اضطراب یہ ہے کہ عمران خان ان کا جو لیڈر ہے ان کو باہر نکالا جائے، اس کے لیے ہم موومنٹ چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اور جواز اور کوئی ریزننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے جیل میں رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ